بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائے، برکت عطا فرمائے، اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، راحت والی زندگی نصیب فرمائے، امن نصیب فرمائے، اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، اور جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں خوش ہوتا ہوں۔ تو ہم سب محتاج ہیں، ہم مانگنے والے ہیں، اور اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ ہم مخلوق، اللہ خالق، ہم مرزوق، اللہ رازق۔ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے۔ یہ زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، چاند بھی اسی کا، سورج بھی اسی کا۔ ہم سب انسان، چرند، پرند، درند، جتنی مخلوق ہے یہ سب اسی کی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی ہم سب کے خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ اس بات کا یقین دل کے اندر اتر جائے کہ پہلے جو کچھ ہوا اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوا، اور آئندہ جو کچھ ہوگا
وہ بھی اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوگا۔ حالات کا بننا اور بگڑنا، عزت کا ملنا، ذلت کا ملنا، کامیابی کا ملنا، خوشی کا ملنا، غمی کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے۔ ساری دنیا کے انسان اگر کسی کو عزت دینا چاہیں، اللہ کا ارادہ ہو ذلت کا تو اسے ذلت ملتی ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، اللہ کا ارادہ ہو اسے عزت دینے کا تو اسے عزت ملتی ہے۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور میری ساری سلطنت کو ختم کرے گا، کتنے اس نے بچے مروا دیے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے۔ اللہ نے اس بچے کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں کروائی۔ یہ ہے اللہ، وہ اللہ جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچایا، وہ اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، وہ اللہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں کے اندر حفاظت فرمائی، وہ اللہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، وہ اللہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 ننگی تلواروں سے حفاظت فرمائی۔ اللہ دیکھ رہے، سن رہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں ایک دوسرا اللہ، جہاں دو تیسرا اللہ، جہاں تین چوتھا اللہ۔ اگر زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہو، یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ غیبت کر رہے ہوں، یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ چیز سامنے آئے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ بڑے قریب ہیں، بہت قریب ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلے ہیں، جو چیز مانگے یقین مانیے اللہ پاک دیتے ہیں۔ کبھی مانگ کر تو دیکھیے۔ اور اللہ کے خزانے میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت، جسے ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے ہدایت نہ ملی اسے کچھ نہ ملا۔ تو اللہ جل شانہ سے ہدایت مانگنی ہے، اپنے لیے، سب کے لیے۔ اے اللہ، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ جب یہ دعا مانگیں گے نا، اللہ بڑے خوش ہوں گے کہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے۔ ہر نماز کی ٹائم ضرور مانگا کرے، یا اللہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ باہر کے ملکوں میں جائیں، ظلمت ہے، زندگیاں برباد ہیں، موت آتے ہی جہنم، باقی سب کچھ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، دنیا کا سارا سامان موجود ہے، کلمہ نہیں ہے جس سے جنت ملتی ہے، کلمہ ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ۔ ان کے لیے مانگیں دعا۔ اور جو میرے بھائی اور بہنیں باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے، رات کو اٹھیں، اللہ سے مانگیں، 4 کام آپ کریں، 5واں کام اللہ کریں گے۔
لمبی رکعتیں تہجد کی پڑھنی ہے وہاں۔ اس طرح صحابہ کرام کرتے تھے، اور قرآن مجید کو کھول کر اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور تیسرا کام، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ اور چوتھا کام، اپنے لیے اور ان سب کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ آپ جس کے لیے رات کو اٹھ کے دعا مانگیں گے اور صبح جائیں گے اس کے پاس، کلمہ پیش کریں گے، ان کو دعوت دیں گے ایمان اور یقین کی، یقین مانی ہے اس کا دل ضرور بدلے گا جب آپ اللہ سے مانگ کر جائیں گے۔ صحابہ کرام جہاں جاتے کلمہ پیش کرتے، سب سے پہلے اللہ سے مانگتے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کلمہ پیش کرتے کہ ہماری طرح ہو جاؤ، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرح ہو جاؤ، ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، اس سے جنت ملے گی، اللہ راضی ہوں گے۔ سب کو ایمان اعمال والا بنانا، تو کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔